بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی نام رملہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان اور والدہ صفیہ بنت العاص تھی۔ بعض مورخین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رملہ اور بعض نے ہند بھی لکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 17 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ اوائل اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا تھا۔ عبید اللہ بن جہش حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جہش کا بھائی تھا۔ عبید اللہ بن جہش نے حبشہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ وہاں ان کی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کے نام پر ان کی کنیت حبیبہ مشہور ہو گئی۔ حبشہ میں عبید اللہ بن جہش نے مرتد ہو کر عیسائیت اختیار کر لی اور شراب و کباب میں منہمک ہو کر اپنی جان ضائع کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت کے بعد پیغام نکاح بھیجا جو کہ آپ نے قبول فرمایا اور آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بن گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبشہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھی۔ فتح مکہ سے قبل ایک بار ابو سفیان مدینہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جانے کا قصد کیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو وہاں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا کہ وہ کافر ہے اور ایک کافر ایک نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پر نہایت شدت سے عمل پیرا ہوتی تھی اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید فرماتی تھی۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے عمدہ کلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً نیک سیرت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی احادیث منقول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ان کے بھائی معاویہ بن ابی سفیان اس وقت حکمران تھے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو ملنے دمشق گئی اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی قبر دمشق میں ہے لیکن دیگر مورخین کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا اور آپ کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک بار اپنے مکان کا گوشہ کھدوایا تو وہاں سے ایک کتبہ ملا جس پر لکھا یہ رملہ بن صغر کی قبر ہے، چنانچہ میں نے اس کو وہیں رکھ دیا۔ عبید اللہ بن جہش سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک عبداللہ اور ایک حبیبہ۔ حبیبہ نے آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تربیت پائی اور عروہ بن مسعود ثقفی رئیس اعظم قبیلہ ثقف کے بیٹے داؤد سے منسوب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسند احمد کی احادیث مروی ہیں۔ ابو سفیان کے انتقال پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے کا 3 دن سے زائد سوگ کرے، البتہ اپنے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا چاہیے۔